اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ استغفار پڑھتے پڑھتے استغفار کا ورد کرتے کرتے اپنی زندگیاں بتا دیتے ہیں، مگر ان کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ ان کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں میں جوں کی توں رہتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگوں کو استغفار کا ورد اور وظیفہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، دل سے استغفار کرنا جو حقیقتاً مطلوب ہوتا ہے، یہی استغفار دلوں کو گندگی سے صفائی دلانے میں سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس استغفار میں بہت زیادہ فائدہ، اجر و ثواب، نفع اور بارآوری اور نتیجہ خیزی ہوتی ہے۔ اس سے تکلیف، پریشانی، غم دور ہو جاتے ہیں اور مطلوب و مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آفات و مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے۔ زبان اور دل دونوں سے استغفار کرنا جو کہ کامل فضیلت والا ہوتا ہے، اس استغفار کے ذریعے انسان کے تمام فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، جسم اور دل دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ یہی کامیابی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ محترم ناظرین، ہم یہی سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے ہماری زندگیاں خوشحال ہو جاتی ہیں۔ استغفار ہمیں تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئے گا۔ استغفار پڑھنے سے ہماری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ استغفار پڑھنا اتنا طاقتور عمل ہے کہ رزق، مال و دولت کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اولاد ملتی ہے۔ اگر کسی کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ کاروبار میں ترقی، اچھی نوکری ملتی ہے، تنخواہ بڑھتی ہے، ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، پریشانیوں، دکھوں اور مشکلات سے نجات ملتی ہے، اچھا رشتہ ملتا ہے، جلدی شادی ہوتی ہے۔ مگر اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک صاحب کا کہنا تھا کہ میں 1 سال سے استغفار کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا، میرا وظیفہ کیوں کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حالانکہ استغفار کا عمل ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ استغفار کے اندر وہ قوت ہے، اگر انسان پابندی کے ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کی نیت سے اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق میں اضافے سے نہیں روک سکتی۔ یہاں پر یہ قابل غور بات ہے کہ استغفار کا مقصد اپنے گناہوں سے توبہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ مال و زر کی طلب۔ استغفار اس طریقے سے کریں کہ اس کا معنی اور مقصد آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے۔ اگر استغفار میں یہ کیفیت خود پر طاری کریں کہ میں یہ استغفار اپنے گناہوں سے توبہ کی نیت سے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ ایک عام غلطی جو استغفار کے دوران کی جاتی ہے وہ یہ، ہم لوگ استغفار کو پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ استغفار کرنا اور بات ہے، استغفار پڑھنا ایک الگ بات ہے۔ در حقیقت استغفار کرنے کا عمل پڑھنے کا نہیں، اس عمل کے دوران اس کے اصل معنی اور مقصد کو سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جہاں تک استغفار پڑھنے کی بات ہے تو اس کا پڑھنے کا ثواب لازمی طور پر آپ کو ملے گا۔ اس لیے استغفار کے اصل معنی کو سمجھتے ہوئے ضرور استغفار کریں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وظیفہ کوئی ایسا پیکج نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ پاک آپ کو من و سلوہ کی طرح رزق پلیٹ میں رکھ کر دے گا۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ استغفار
در حقیقت دعا ہی تو ہے، بس اس کو اس مسلسل دہرانے کی وجہ سے اس کا نام وظیفہ رکھ لیا گیا ہے، لیکن در حقیقت استغفار ایک دعا ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بس ہم استغفار کا وظیفہ اتنی دفعہ کریں گے اور اس کے ختم ہوتے ہی کسی پیکج کی طرف یا مانو سلوا کی طرح ہمارے لیے مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے اور اسے جلد از جلد اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس طرح رزق کی بہاریں آتی یا رزق کی بارش ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، ان کے صحابہ یا بے شمار اولیاء اللہ کو جنہوں نے بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی زندگی نہ گزارنے دیتے اور ان کے لیے مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے، حالانکہ وہ لوگ تو سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اس طرح یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارے استغفار کرنے میں فرق ہے، ہم اسے رٹا لگا کر پڑھنے کی طرح کی کوشش کرتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اگر رزق کا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اسباب اپنانے چاہیے جو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کاروبار کے حوالے سے مکمل مہارت ہونی چاہیے اور اپنی پوری توانائی اس کام میں صرف کرے، اور اس کے ساتھ اگر آپ وظیفہ بھی ایسا کرتے ہیں جیسا اس کا کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ کے حکم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم صرف وظیفہ کر کے مال بنانے کے چکر میں لگے رہیں اور اس کے ساتھ اسباب پر توجہ نہیں دیں گے تو ایسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں اسباب کے اپنانے کے طریقے سکھائے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے قصے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، یہ سارے قصے ہمیں اسباب کو اپنانے کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے تو اسے دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑے گی۔ اسباب کو اپنانے کے لیے یا اپنی مہارت کو برائے کار لانے کے لیے اپنے ارد گرد وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے بھی صلاح مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو استغفار کی فضیلت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔